اسلامی زندگی کا تصور اس کا وجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ اجتماعیت نہ ہو، جب تک کہ جماعت نہ بنے، اور جماعت نہیں بن سکتی جب تک کہ ہم کسی امیر کو تسلیم نہ کریں، اور امیر سے، امارت شریعہ سے فائدہ ہمیں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہماری زندگی میں سمو طاعت نہ آ جائے، ہم امیر کے ماننے والے نہ ہو جائیں، امارت شریعہ کے ماننے والے جب تک نہ بن جائیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس قول عمر سے یہ بات واضح ہو گئی، اچھی زندگی اور اسلامی زندگی وہی ہے جہاں اجتماعیت ہو، جہاں امارت ہو، جہاں سمو طاعت ہو۔ ویلکم ٹو اسلامک احساس یوٹیوب چینل۔ آپ لوگوں کا اسلامک احساس یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ بزرگوں، یہ بڑا مجمع ٹھاٹے مارتا ہوا انسانوں کا سمندر ہمیں آج کے دن عید کے دو پیغام یہ مجمع ہمیں دے رہا ہے۔ اس مجمع کا پہلا پیغام وہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم تمام کلمے والے کو جماعت میں پیدا کیا ہے، امت واحدہ میں پیدا کیا ہے، جس کی بنیاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ لیکن ایک سوال کا جواب بھی یہ مجمع دے رہا ہے کہ جماعت کیسے بنے گی، ہم امت محمدیہ، امت متحدہ کیسے بنیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ہم مسجدوں میں یا اس مجمع میں، عیدگاہ میں اپنی اپنی نماز پڑھتے ہوئے ہوتے، ایک امام کے پیچھے ان کی اقتداء میں اگر نماز نہیں پڑھتے تو یہ جماعت نہیں بنتی۔ مسجدوں میں اگر ہم الگ الگ نماز پڑھتے ہوئے ہوں، ایک امام کی اقتداء میں نماز نہ پڑھیں تو جماعت نہیں بنے گی، جماعت کی برکت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ پتہ یہ چلا کہ انسان کلمے کا پڑھنے والا جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، جن حالات میں ہو، اپنا ایک امیر تسلیم کر لے، اپنا ایک امیر منتخب کر لے، اور پھر وہ امیر جن اچھی باتوں کا حکم کرے لوگ اس کو مان کر کے چلیں، جن اوامر اور معروفات کا حکم دے اسے لوگ اپنی زندگی میں لائیں، اپنائیں۔ لیکن بزرگوں، یہ بات کی ذہن نشی کر لیجئے کہ امیر کا ہونا ضروری تو ہے، لیکن امیر خود پابند ہیں کتاب و سنت کے، شریعت کے۔
وہ اسی بات کا حکم کریں گے جس بات کو کتاب و سنت سے ہمیں حکم ملے گا۔ گویا امیر کی بات کا ماننا، امیر کے حکموں پہ چلنا، کتاب و سنت کے مطابق چلنا ہے۔ امیر کی خلاف ورزی کرنا گویا کتاب و سنت قرآن کریم کے حکم کی خلاف ورزی کرنا ہے، اور قرآن کریم حدیث پاک کا خلاف کرنا یہ گناہ ہے۔ بزرگوں، یہ بات ثابت ہو گئی کہ امیر کی اطاعت ضروری ہے۔ قرآن کریم خود اعلان کرتا ہے، اے ایمان والو اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو امیر ہیں، جو تمہارے حاکم ہیں، جو تمہارے مقتدا ہیں، ان کے حکموں کو مانو۔ قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ امیر کی اطاعت کرنا اور امارت شریعہ کو مان کر کے چلنا یہ عین قرآن کریم اور سنت کے حکموں کو ماننا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مسئلے کو اور صاف کر دیا ہے۔ فرمایا تھا حضرت عمر نے، لا اسلام الا بالجماعت ولا جماعت الا بالامارت ولا امارت الا بالطاعت، کہ اچھی اسلامی زندگی کا تصور ہو نہیں سکتا، اس کا وجود نہیں ہو سکتا جب تک کہ اجتماعیت نہ ہو، جب تک کہ جماعت نہ بنے، اور جماعت نہیں بن سکتی جب تک کہ ہم کسی امیر کو تسلیم نہ کریں، اور امیر سے، امارت شریعہ سے فائدہ ہمیں اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ ہماری زندگی میں سم و طاعت نہ آ جائے، ہم امیر کے ماننے والے نہ ہو جائیں، امارت شریعہ کے ماننے والے جب تک نہ بن جائیں ہمیں فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ اس قول عمر سے یہ بات واضح ہو گئی، اچھی زندگی اور اسلامی زندگی وہی ہے جہاں اجتماعیت ہو، جہاں امارت ہو، جہاں سم و طاعت ہو۔ بزرگوں، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، بہار، اڑیسہ، جھارکھنڈ کے باشندگان، کلمے کے پڑھنے والے، اور بنگال کے مسلمان، ہم سب خوش نصیب ہیں کہ آج اللہ نے ہمیں ایک ایسا امیر دیا ہے، خدا کی قسم وہ شریعت کے امین ہیں، قرآن و سنت کے پابند ہیں، اپنے آبا و اجداد کی امانتوں کے امین ہیں، وارث ہیں۔ ہمیں ان کی قدر کرنی چاہیے، اور جس قدر ان کی ہم قدر کریں وہ کم ہوگا، ہماری نادانی ہوگی، ہم احمق بن جائیں گے،
اگر عمارت شریعہ کے خلاف قدم اٹھتا ہے، امیر کے خلاف اگر قدم اٹھتا ہے، تو ہماری عقل مندی نہیں ہوگی، دانش مندی نہیں ہوگی، بلکہ قرآن و حدیث کے خلاف ہمارا عمل ہوگا۔ بزرگوں، پہلا پیغام عید کا اس مجمع نے جو ہمیں دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ اجتماعیت امام کے پیچھے ہے، اجتماعیت امام کو ماننے کی صورت میں ہے، اجتماعیت ایک امیر کو تسلیم کرنے میں ہے۔ اور بزرگوں، دوسرا پیغام وہ یہ ہے، ابھی ہمارے مولانا نیچے تقریر فرما رہے تھے کہ خدا را ہم ایک ہو جائیں، ہم متحد ہو جائیں، ہم اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ یہ مجمع بتلا رہا ہے یہاں نہ کسی برادری کی تمیز ہے، نہ کسی خاندان کی تمیز ہے، نہ حسب و نسب کا فرق رکھا گیا ہے، سارے کے سارے چھوٹے بڑے ایک صف میں کھڑے ہیں اور برابر کھڑے ہیں، برابر بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارا عمل ہمیں بتلا رہا ہے کہ جس طرح سے ہم اس مجمع میں متحد ہیں، ایک ہیں، ایسی ہی ہم سماج میں، معاشرے میں، اپنی بستیوں میں بھی ایک بن کر کے رہیں۔ ہم ایسے رہیں جیسا کہ ایک جسم ہوتا ہے کہ اگر پیر میں کانٹا چبھ جائے تو جسم کے سارے اعضاء پریشان ہو جاتے ہیں۔ کانٹا چبھا پیر میں اور آنکھوں کی نیند اڑ چکی ہے۔ ایسے ہی ہمیں آپس میں بھائی بھائی بن کے رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المومن للمومن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے مانند دیوار کے ہے کہ اگر دیوار سے ایک اینٹ اگر نکال لی جائے تو دوسری تیسری اینٹوں کے نکلنے کی گنجائش ہو جاتی ہے۔ ایسی اگر ہمارا ایک کوئی مومن بھائی ہم سے الگ ہو جاتا ہے تو دوسرے تیسرے کے بھی الگ ہونے کا امکان ہو جاتا ہے۔ ہمیں دیوار کی طرح آپس میں رہنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے برا ہونے کے لیے کفا للمرء شر ان یحقر اخاہ، ایک انسان کے برا ہونے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اپنے بھائی کو حقیر سمجھے، اپنے بھائی کے تئیں اپنے دل میں کینہ رکھے۔ بزرگوں، یہ مجمع ہمیں بتلا رہا ہے خدا را ہم اپنے سینوں کو کینوں سے پاک کر لیں تو انشاءاللہ ہم جنت کے مستحق ہو جائیں گے۔ بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ صحابہ کرام کا مجمع ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک صحابی مجمع سے اٹھ کر کے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو بھائی، یہ جو جا رہا ہے یہ جنتی جا رہا ہے۔ ایک دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرے دن بھی آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جنتی جا رہا ہے۔ عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما تیسرے دن پیچھے ہو جاتے ہیں، اس کے گھر جاتے ہیں، شب گزارتے ہیں اس خیال سے کہ دیکھیں رات میں کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے انہیں جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ ان کے گھر رہے، دیکھا کہ کوئی خاص عمل نہیں ہے، وہی عمل ہے جو عام صحابہ کرتے ہیں وہی یہ بھی کرتے ہیں، تہجد اور لوگ پڑھتے ہیں یہ بھی پڑھتے ہیں، کوئی خاص عمل تو ہے نہیں۔ تو صبح میں پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی نے 3 دنوں تک آپ کے بارے میں فرمایا کہ دیکھو جنتی چلا جا رہا ہے، عمل تو آپ کا کوئی خاص نہیں ہے۔ کیا جواب دیا بزرگوں؟
میرے ساتھیوں، اپنے دلوں میں اس بات کو نقش کر لیجئے۔ کہا کہ بھائی میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے، ہاں ایک عمل ہے، جب میں سوتا ہوں تو اپنے دل کو صاف ستھرا کر لیتا ہوں، اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں کہ کسی کی جانب سے کوئی رنجش تو نہیں ہے، کوئی تکلیف تو نہیں ہے، کوئی کینہ تو نہیں ہے، کوئی حسد تو نہیں ہے۔ اور جب صبح کو اٹھتا ہوں پھر میں اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں تو الحمدللہ میرا دل پاک صاف رہتا ہے کینوں سے۔ عبداللہ بن عمرو نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہما، خدا کی قسم یہی وہ کیفیت ہے، یہی وہ صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں۔ بزرگوں، یہ حدیث ہمیں یہ بتلا رہی ہے اگر ہم جنتی ہونے کہ ہم مستحق بننا چاہتے ہیں، جنت کے مستحق بننا چاہتے ہیں، تو خدا را ہم اپنے سینوں کو پاک کر لیں، اپنی سینوں کو کینوں سے پاک کر لیں۔ یہ مجمع ہمیں آج کے دن عید کا یہ پیغام دے رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان دونوں پیغام کو زندگی میں لانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔